یوسف صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ کے پی تو ان علاقوں کے اندر شامل ہے جو ورسٹ اسٹیٹ ہیں ٹیررزم سے، کہاں خامی ہے، کہاں کمزوری ہے، اور کیا چیز ایسی کریں کہ یہ سلسلہ روکا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، دہشت گردی تو 15-20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہم الزام تو لگاتے ہیں کہ جی بیرونی قوتیں اس میں ملوث ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور جو ہمارے دشمن ممالک ہے، اگر ہم یہ بار بار کہیں کہ جی ان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی، تو یہ بھی کوئی یہ کوئی خاص الزام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہو رہی ہے، وہی کر رہے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیوں اس چیز کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے، جو میں ایز اے انفارمیشن منسٹر رہا کافی عرصے تک، میرے پاس یہی منسٹری رہی، یہی جو دھماکے ہوتے تھے، یہی چیزیں ہم کور بھی کرتے تھے اس سے پہلے صحافت کے اس میں، اور بعد میں جو ہے نا اسی چیز کو ہم پھر بیان بھی کرتے تھے۔ تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے آپریشن کر کے بھی دیکھ لیے، فوجی آپریشن بھی دیکھ لیے، ہم نے مذاکرات بھی دیکھ لیے، کہ ایک چیز کی جو مجھے کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مشاورت نہیں ہے۔ بہت بڑا فقدان ہے سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اس طرح ایشو نہیں اس کو بنایا جیسے کہ جتنا ہمیں ایشو کا سامنا ہے اس ملک میں۔ جس طرح ملک متاثر ہو رہا ہے، جس طرح معیشت تباہ ہو رہی ہے، جس طرح یہاں کے امن و امان تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ٹورزم متاثر ہو رہا ہے، اتنے شد و مد کے ساتھ ہم نے کبھی اس کو سیریس لیا نہیں ہے۔ دیکھیں، الزام تراشی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہو جائے تو وفاقی وزراء صاحبان آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صوبائی حکومت ناکام ہو گئی۔ صوبائی حکومت کے ترجمان جو ہوتے ہیں، ہم جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ تو بارڈر کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم ہے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیں، لیکن جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا جو ساری چیزیں ہیں، اس کو مؤثر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ مختلف جو ایجنسیاں ہمارے ان کے اندر کوآرڈینیشن کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آئی تھنک کہ اگر آج بھی یہ سیریس لے لیں تو بڑی ہمت آ جاتی ہے عسکری کو اس میں فورسز کے اندر بھی، وہ پھر لڑتے بھی صحیح ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑی سیاسی قوت کا ہونا لازمی ہے، جو نہیں ہے اس وقت۔ بدقسمتی ہے، میں کہہ رہا ہوں، چاہے جو بھی اس کا رسپانسیبل ہو، لیکن اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں وفاقی ہے؟ حکومت، صوبائی حکومت یا کیوں نہیں ہے پولیٹیکل شوکت صاحب؟ پارٹیز، مذہبی پارٹیاں مل کر آپ پی ٹی آئی اس بیک ایشو کریں کو اس طرح فوج کو، سیریس یہ لیں۔ ادھر مجھے فیڈرل میں پی ایم ایل این بیک کرے فوج کو، کیوں نہیں ہے پیچھے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا، ہمیشہ ہم جب بھی جنگ جیتی ہے تو پوری قوم کی دعاؤں سے بھی جیتی ہے، تو پوری قوم کی جو وہ ہوتی ہے پشت ہوتی قوم ہے، تو ابھی بھی یہ پشت چاہتی ہے، آپ پناہی نے یا کہا جو بھی پولیٹیکل آپ کہیں فورس اردو پیچھے میں۔ نہیں ہے، تو پولیٹیکل فورس اگر پی ٹی آئی، پیپلز نہیں پارٹی، پی ایم ایل این ہیں تو کیوں نہیں ہے پیچھے؟ بیک کیوں نہیں میں کر رہے؟ مشاورت کی بات کر نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیک تو کر رہے ہیں، لیکن آپس میں مشاورت نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عسکری قوت دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ایم ایل این کہتی ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہے، لیکن کیا سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں اور دانشور یا جو ہمارے معاشرت دان ہیں، کیا اتنا سیریس لے کے بیٹھے ہیں سر جوڑ کر اس ایشو کے اوپر؟ یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں نا، صرف پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اس سے کیا مسئلے کا حل نکلے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ یہ مجھے دیکھیں، ہمارے پاس قبائلی مشران ہیں، ہمیشہ ہمارے جرگے اور افغانستان کے لوگ جرگہ سسٹم کو مانتے ہیں، اور یہ ہم کہتے رہے کہ جی جرگہ سسٹم جو ہے اس کو بھی آزمانے چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، یہ بھی کافی رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو سیاسی اور مذہبی اور دانشور اور یہ جو ہمارے مشران ہیں قبائلی، ان سب کو مل کر بڑی سیریسلی ایفرٹس کرنی چاہیے ملک صاحب۔ شوکت صاحب، ایک قائرہ صاحب سے ہم انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹیں ہیں اس کو 12 سے کم کر کے 6 کر لیتے ہیں، اور اس کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ لے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے وہ بھی دور ہو سکے۔ تو if there is a will there is a way، تو طریقہ کار تو نکالا جا سکتا ہے اگر کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہو۔ اگر راستہ نہیں نکالنا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بیٹھے رہیں گے، سٹیل میٹ ہے۔ شوکت صاحب، دیکھیں ملک صاحب، اس حکومت کے پاس ایک تو حکمت عملی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی ویژن ہے۔ مطلب ہر طرف سے آپ دیکھیں نا، ایک تو بس یہ دعویٰ کہ جی ہم نے بہت بڑی تیر مار لیا، بس ایران کا اور امریکہ کا ہم نے جو ہے نا صلح کرا دی، اور یہ بہت بڑا ٹھیک ہے، اچھی بات بھی ہے، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے تو صرف پاکستانیوں کا پیٹ نہیں بھر سکے گا نا۔
آپ تو کم از کم اپنے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو آپ کم سے کم کریں. یہ بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آزاد کشمیر کا, اس سے کیا مطلب, کیا یہ وہی فیصلہ نہیں ہے جو قاضی عیسیٰ کر کے گئے تھے؟ اس کا ایکشن ریپلے ہو رہا ہے نا. وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں. وہی 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اسی طرح سارے الیکشن یہی ہو رہے ہیں. پری پول ریگنگ کے سارے طریقے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن آپ کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہو. دہشت گردی تو ختم ہوگی تب جب آپ افغانستان کا ایشو حل کریں گے. جب تک افغانستان کا ایشو ہے, جب تک پورس بارڈر ہے آپ کے پاس, آپ کا کمزور بارڈر ہے, اس میں بہت ساری یعنی مداخلت ہو سکتی ہے. اسی طرح بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. اسی طرح سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر, کمزور معیشت ہے, ایک ناقص حکمرانی ہے. تو اس میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط مستحکم نظام آئے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے. لوگ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی. یہی لوگ اگر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں جی. اور اسی طرح یہ صورتحال گمبھیر ہی نظر آئے گی. حل کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں. ورنہ اس وقت دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہزار اختلاف, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, تو ان کو تو بغیر سوچے سمجھے کہنا چاہیے تھا کہ جی گو ایٹ. لیکن نکتے نکالنا, یہ کریں گے وہ کریں گے, دیکھیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, یہ ایک پارٹ آف وہ ہوتا ہے. لیکن ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جی مارو اور جیلوں میں ڈالو, مقدمے بناؤ, ایک ایک بندے کے پیچھے 300 مقدمے ڈالو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا تو پھر تو اتنے قرضے نہ چڑھتے پاکستان کے اوپر, اور نہ ہی پھر اتنا تجارتی خسارہ بڑھتا پاکستان کے اوپر, نہ ہی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دور میں, عمران خان کے دور میں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, وہ جو دیوالیہ ہو رہا تھا اس میں تقریباً کوئی 5.6 اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی. آج آپ کی 2.5 سے اوپر ہی جا رہی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی ہو گئی ہے, اڑان پاکستان کے نام پہ جو پروگرام شروع کیا وہ کہاں ہے؟ کوئی عوام کو بھی تو بتائے نا. 1 روپے کا ریلیف آپ نہیں دے رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں, یہاں آپ 300 سے نیچے نہیں آ رہے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یار خدا کے لیے؟ سب کو آپ اس پاکستانی قوم کو کتنا نہ چھوڑیں گے آپ؟ لوگوں کے دیکھیں, لوگ بے روزگار ہیں, کمپنی لوگوں کو کے پاس فائدہ کھانے دینا کی تھا, اس چیزیں لیے اس نہیں دفعہ مل رہی, قیمتیں ایڈجسٹ نہیں کی. پریشان ہے.